إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اور میرے پیارے پھول جیسے بچوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے۔ درود اور سلامتی ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ انعام کی آخری آیت نمبر 162 کو تلاوت کیا ہے۔ عام طور پر اس آیت کریمہ کو لوگ قربانی کے ایام میں بطور موضوع کے پیش کرتے ہیں، لیکن آج میں اس آیت کریمہ کو موضوع بنا کر جو بات عرض کروں گا وہ میرے اور آپ کے بلکہ ساری انسانیت کے دنیا کے اندر آنے کے مقصد کے تعلق سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر میرا اور آپ کا دنیا کے اندر آنے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو بیان کیا ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ دنیا کے اندر ہم ایسے ہی آئے ہیں۔ دنیا کے اندر بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہے، ان گنت کہہ سکتے ہیں، ہزاروں لاکھوں تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، لیکن تمام مخلوقات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر مبعوث کی ہے، سب کا دنیا کے اندر آنے کا مقصد ہے۔ بغیر مقصد کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو دنیا کے اندر مبعوث نہیں کیا، لیکن خصوصاً میں اور آپ یعنی کہ انسان اور ایک اور اللہ کی مخلوق ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ تذکرہ کیا ہے، جنات، ان کا مقصد دنیا کے اندر آنے کا صرف اور صرف اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان، اللہ کی عبادت
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی لو لگانا، بس یہی مقصد ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ جتنی بھی دنیا کے اندر مخلوقات آئیں، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے، اور پھر جب ایک وقت ان کے اوپر آئے گا وہ ختم ہو جائیں گے، پھر دوبارہ وہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ جو کچھ زندگی ان کو ملی ہے یہی ان کی زندگی ہے، لیکن میرے اور آپ کی زندگی اور بھی آگے جانے والی ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر فرماتا ہے اپنے نبی سے مخاطب ہوتے ہوئے، جبکہ اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بھی مخاطب ہو کر یہی کہا تھا کہ اپنی امت کو سمجھا دینا، اپنے ساتھیوں کو، اپنے اصحاب کو بتا دینا دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر اپنے نبی سے مخاطب ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے قل، اے نبی کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانیاں کہیں، یا میری نماز کو چھوڑ کر جتنی بھی عبادتیں ہیں، نسک کے معنی نماز کو چھوڑ کر اور عبادات بھی ہیں، اس کے لیے بولا جاتا ہے وَمَحْيَايَ، میرا جینا، وَمَمَاتِي، اور میرا مرنا۔ کیا مطلب ہے؟ میری زندگی، میری موت للہ رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اے نبی کہہ دو مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور تمام انسانیت کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر تھے ان میں سب سے پہلا میں مسلمان ہونے والا، اسلام کے اندر داخل ہونے والا، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے اندر آنے والا میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر ہمارا ایم، ہمارا ہدف، ہمارا مقصد بیان کیا ہے کہ ہم بے مقصد دنیا کے اندر آئے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک دعا سکھائی ہے، ہم پڑھتے تو ہیں، کاش کہ سمجھ کر پڑھیں۔ صبح شام ہم اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ کیا ذکر کرتے ہیں؟ اللہم بک اصبحنا وبک امسینا، اے اللہ ہم تیری ہی مدد سے کیا کرتے ہیں؟ صبح کرتے ہیں، یعنی صبح کرنے میں بھی ہمارا اپنے اوپر اختیار نہیں ہے، شام کرنے میں بھی ہمارا اپنے آپ پر اختیار نہیں ہے۔ انسان کی سیکنڈ کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کی زبانی ہم کو جو ذکر سکھایا ہے، یعنی تربیت کی ہے ہماری، اللہم بک اصبحنا، اے اللہ ہم تیری مدد سے صبح کرتے ہیں، وبک امسینا، تیری ہی مدد سے ہم شام کرتے ہیں، وبک نحیا وبک نموت، تیری ہی مدد شامل حال ہے کہ ہم زندہ ہیں، اور تیری ہی مدد سے یا تیرے ہی حکم سے ہم مریں گے، یا یوں کہہ سکتے ہیں وبک نموت سے مراد ہر رات ہماری موت ہوتی ہے، یہ موت صغرا ہے۔ نیند کیا ہے؟ یہ بھی ایک موت ہے، احساس نہیں ہوتا ہم کو، چھوٹی موت ہے۔ تو وبک نموت، تیرے نام سے ہی ہم، اس لیے وہاں پر بھی ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ ہم تیرے ہی نام سے مرتے بھی ہیں اور پھر اٹھتے ہیں، یعنی ہم کو بار بار زندگی مل رہی ہے۔ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، اور ہم کو تیرے پاس ہی آنا ہے، تیری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ ایک نہ ایک دن آئے گا کہ تیرے سامنے ہم کو جمع ہونا ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ہر صبح ہم اٹھتے ہیں رات گزار کر، ایسے ہی ایک وقت آئے گا کہ ہم موت سے تو ہم کو پھر بیدار کرے گا اور اپنے سامنے جمع کرے گا۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس ذکر کے اندر ہمارے دنیا کے اندر آنے کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ ہم دنیا کے اندر بیکار نہیں آئے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ہم سروے کریں گے، جائزہ لیں گے، ساری دنیا کے اوپر اگر نگاہ دوڑائیں گے تو تقریباً 80 یا 90% کہہ سکتے ہیں ہم لوگ کہ اپنے مقصد سے ہٹ کر کیا کر رہے ہیں؟ زندگی گزار رہے ہیں۔ میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر مسلمانوں کو اس کے اندر ملا لیں تو سمجھ لیجئے کہ 99% مقصد سے ہٹ کر زندگی گزار رہی ہے۔ دنیا کے اندر 10 یا 15% مسلمان ہوں گے، ورنہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اغیار ہیں،
اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرنے والے ہیں، غیروں کے سامنے اپنے سر کو جھکانے والے، اللہ کی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ جتنی بھی انسانیت دنیا کے اندر آئی ہے، سب کا دنیا کے اندر آنے کا مقصد صرف اور صرف اس کو پہچاننا ہے، اس کی وحدانیت کا، اس کی الوہیت کا اقرار کرنا ہے۔ اگر دنیا کے اندر آنے کے بعد اپنے مقصد کو بھول کر اگر وہ زندگی گزاریں اور اپنا مقصد یاد نہ رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ انسان نہیں ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ انسان نہیں ہے جو اللہ کو دنیا کے اندر آنے کے بعد اللہ کو نہ پہچانے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے ان کے پاس لیکن سمجھ نہیں ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن اس آنکھوں کا صحیح استعمال نہیں ہوتا، دیکھ نہیں رہے ہیں۔ وَلَهُمْ آذان، کان ہیں ان کے پاس، لا يسمعون بہا، سنتے نہیں ہیں۔ جو حق دیکھتا نہیں، جو حق سنتا نہیں، جو حق سمجھتا نہیں، وہ دل بیکار ہے، وہ کان بیکار ہیں، وہ آنکھیں بیکار ہیں، کسی کام کی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اولئک کالانعام، مثال دے کر، تشبیہ دے کر کہہ رہا وہ تو جانور ہیں، بلکہ جانور بھی بہتر ہیں۔ اللہ کہتا ہے بل ہم اضل، بلکہ وہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جانور بھی نہیں کہہ رہا ہے، جو دنیا کے اندر آنے کے بعد اللہ کو نہیں پہچانتا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، مقصد حیات نہیں جانتا ہے، اللہ کہتا ہے جانور نہیں، جانور سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اللہ فرماتا اولئک هم الغافلون، حقیقت میں ان کے دلوں کے اوپر غفلت کا پردہ ہے۔ یہی لوگ غافل ہیں جو اسلام کے اندر داخل نہیں ہوتے ہیں، اسلام سے روشناس نہیں ہوتے ہیں، اللہ کی اطاعت میں نہیں آتے ہیں، وہ حقیقت میں انسان نہیں ہیں، جانوروں سے بھی کیا ہیں؟ وہ گئے گزرے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ کیا فرماتا ہے؟ 14ویں پارے کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں شروع میں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کافر لوگ کہیں گے کہ ہم مسلمان ہوتے۔ جب اللہ کے رسول نے ان کو سمجھایا بتایا پھر بھی بات نہیں مانے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر آگے کیا فرمایا؟ ذرہم، ان کو چھوڑ دیجئے نبی۔ کن کو؟ جو اپنا مقصد حیات یاد نہیں رکھتے، بھلا کر زندگی گزارتے ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ ذرہم یاکلوا، کھانے پینے دو۔ یوں سمجھیں کہ کھانے کے لیے آئے ہیں، پینے کے لیے آئے ہیں، مقصد کھانا پینا، ڈالر اور پیسے بٹورنا، یہ مقصد ہے ان کا، چھوڑ دیجئے۔ یاکلوا، کھانے دو، یتمتعوا، لطف اندوز ہونے دو، وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑنے دو، یا خواہشات ان کو غفلت کے اندر ڈالنے دو۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پردہ اٹھنے والا ہے، بات سمجھ میں آنے والی ہے، بہت آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے تبھی احساس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ چھوڑ دو ان کو، جینے دو جیسے جینا چاہتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ہی فرماتا ہے جن کا مقصد خالی دنیا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، وہ تو جیسے جانور کھاتے ہیں ویسے ہی کھا رہے ہیں، ان کا مقصد کھانا پینا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، جہنم ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو خالی اپنی زندگی کا مقصد کیا کرتے ہیں؟ دنیا ہی کو بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ درس، یعنی کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے، دنیا کے اندر آنے کے بعد کیسے زندگی گزارنا ہے، دنیا کے اندر بھیجنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے چیونٹیوں کی شکل میں ہم کو نکال کر ایک عہد لیا تھا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عہد الست۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام سے سوال کیا تھا، جس میں میں آپ ساری انسانیت تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی ساری انسانیت، جس میں فرعون، حامان، شداد، ابو جہل سب تھے۔ سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا سوال کیا تھا؟ الستو بربکم، کیا میں تم سبوں کا پروردگار رب نہیں ہوں؟ کیا میں معبود اور الہ نہیں ہوں؟ سبوں نے ایک زبان ہو کر کہا تھا قالوا بلا شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے معبود حقیقی ہیں، ہم آپ ہی کو پوجیں گے، آپ ہی کی عبادت کریں گے۔
آپ سے ہی مانگیں گے، نظر و نیاز آپ کے لیے۔ اللہ کی کیا فرماتا ہے؟ ان تقولوا انا كنا عن هذا غافلین۔ یہ عہد الست میں نے اس لیے لیا تھا تاکہ کل پھر قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ اللہ ہم اس بات سے غافل تھے، ہم جانتے نہیں تھے، اس لیے ہم تجھے چھوڑ کر غیروں کی عبادت میں لگ گئے۔ وہ سوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجنے سے پہلے ہم سے کیا، لیکن پھر اس سوال کو یاد رکھنے کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا۔ ایک دو نبی نہیں، احادیث کے اندر آتا ہے ہزاروں کی تعداد میں دنیا کے اندر نبی آئے، اور تماموں نے آ کر یہی سبق سکھایا تھا کہ دنیا کے اندر آ کر ہم کو کرنا کیا ہے۔ ایسے ہی ہم کھیل کھلواڑ کے لیے، کھانے پینے کے لیے دنیا کے اندر آئے نہیں ہیں، ایک ہمارا مشن ہے، ایک ہمارا مقصد ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کو پہچان کر زندگی گزارنا۔ اور یہ مقصد، اس کے اندر کھرا کون اترے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ تاریخ کا اگر مطالعہ کریں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ صحابہ کرام کی دنیا کے اندر آنے کا جو مقصد تھا، مشن تھا، وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت اور اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو کیا کرنا ہے؟ بلند کرنا ہے۔ دنیا کے کونے کونے تک اللہ کے کلمے کو پہنچانا ہے۔ یہی مقصد کے تحت ان لوگوں نے زندگی گزاری، اور دنیا سے یہی مقصد کے تحت ہی چلے گئے۔ دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں ہوگا جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی قبریں نہ ہوں۔ مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب تک، ہر جگہ صحابہ کرام اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے نکل پڑے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سب سے پہلے میزبان ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، سب سے پہلے میزبانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کنہوں نے کی تھی؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ کہاں؟ مدینہ کے ہیں۔ قبر کہاں بنی؟ استنبول میں، قسطنطنیہ کے اندر۔ کس لیے گئے؟ کیا مقصد تھا؟ اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ کہیں کہیں اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا احبک یا معاذ، اے معاذ میں تجھ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ ان کو اس طرح کے کلمات سکھایا کرتے تھے، فلا تدعن کل دبر الصلاۃ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے معاذ مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، لہٰذا ہر نماز کے پیچھے، یعنی جب بھی نماز تیری ختم ہو جائے، سلام پھیرے، تو یہ کلمات ہمیشہ کہنا۔ کیا کہنا؟ اللہم اعنی، اے اللہ میری مدد کر، علی ذکرک، تیرے ذکر کے لیے، تیرے ذکر پر، و شکرک، تیرے شکر پر، و حسن عبادتک، اور بہترین عبادت کرنے کے لیے تو میری کیا کر لے؟ مدد کر لے۔ اس طرح کے کلمات کس کو سکھا رہے ہیں؟ حضرت معاذ کو۔ یاد رکھ لیجئے کہ کس قدر حضرت معاذ سے اللہ کے رسول کو محبت تھی، لیکن انہی معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیج رہے ہیں، کس چیز کے لیے؟ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، ان کو قاضی بنا کر، ان کو حاکم بنا کر، اسلام کا داعی اور مبلغ بنا کر جب بھیج رہے ہیں، سفر پر بھیجنے سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا معاذ میں نے تو تم کو چن لیا ہے یمن کے لیے، میں بھیج رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ جب تو واپس ہو تو تیری میرے سے ملاقات نہ ہو اور میری قبر سے تجھے گزرنا پڑے۔ کس قدر ان کو تکلیف ہوئی ہوگی کہ اس قدر چاہنے والے نبی، جو قدم قدم پر میری رہنمائی کرنے والے، پیشین گوئی کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ میں جب سفر سے واپس آؤں گا تو ہو سکتا ہے میری ملاقات نہ ہو، تو کیا کرتے ہو؟ چلو میں اللہ کے رسول کے قدموں میں ہی جب تک ان کی زندگی باقی ہے گزار دیتا ہوں۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ کے رسول سے محبت تھی، چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ میں یہیں پر پڑا رہوں گا، جب آپ کا انتقال ہو جائے گا تب میں چلا جاؤں گا، نہ، اس سے اعلیٰ اور آگے جو مقدم رکھا مقصد وہ کون سا تھا؟ دنیا کے اندر ہمارے آنے کا مقصد اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے۔ اتنی بڑی ذمہ داری جو آپ نے مجھے دی ہے اس کو پہلے نبھانا ہے۔ اللہ کے رسول کی باتیں سن لی، پھر بھی رکے نہیں، نکل پڑے۔ یہ تھی محبت،
سمجھ گئے تھے کہ دنیا کے اندر ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، اور ان کے مقصد سمجھنے کی وجہ سے آج دنیا کے کونے کونے کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بہانہ بنا کر کیا کیا، اسلام کو پھیلا دیا، عام کر دیا۔ ہم بھی اس طرح کی دعا کریں اللہ سے، اے اللہ ہم کو بھی تو سمجھا دے ہمارے دنیا کے اندر آنے کا مقصد، ہم کو بھی ذریعہ بہانہ بنا کر لوگوں کی ہدایت کے فیصلے کر دے۔ دعا کریں اللہ سے، اللہم اہدنا واہد بنا واہد الناس جمیعا، اے اللہ ہم کو بھی ہدایت دے، ہمارے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے، ساری انسانیت کو ہدایت دے دے۔ آدمی یہاں پر ہے، کھڑے ہو کر بات کرتا ہے، لیکن آج یہاں پر کھڑا ہے، لیکن اس کی باتیں دنیا کے کونے کونے میں پہنچتی ہے، لیکن اگر حقیقت میں دل سے نکلے گی، اس کا مقصد یہ ہوگا کہنے کا کہ اللہ مجھے ذریعہ بہانہ بنا کر ساری انسانیت کے ہدایت کے فیصلے کر لے، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ کتنے ایسے ہیں ڈگریاں نہیں ہیں ان کے پاس عالمیت کی یا فضیلت کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چن لیا۔ نام نہیں گناؤں گا میں، کتنے ایسے ہیں کہ ان کے ہاتھوں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ کیا مطلب وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ یہی وجہ، یہی سبب، انہوں نے جانا کہ ہمارے دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے، اپنی زندگی دنیا کے اندر آنے کی جو اللہ نے ہم کو دے کر دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس مقصد کو سمجھ گئے اور اسی کے پیچھے لگ گئے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بہانہ بنا دیا۔ اور کثرت پر نہ جائیں، اگر ہم کثرت پر جائیں گے تو دنیا کے اندر اکثر لوگ کیا ہیں، غافل ہی ملیں گے، ہم کو گمراہ ہی ملیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کیا کہتا ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اے نبی آپ کثرت کے پیچھے دوڑو گے تو یہ ساری کثرت آپ کو بھی سیدھے راستے سے، اللہ کے راستے سے ہٹا دے گی۔ لہٰذا اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہم مسلمانوں کو خصوصاً بیدار کرنے کے لیے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، حوادثات بھیجتا ہے، زلزلے آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ یہ کیوں؟ تاکہ انسان سمجھ جائے دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے۔ فوراً گھبرا اٹھتا ہے مومن، اس کو اپنی موت یاد آ جاتی ہے، آخرت یاد آ جاتی ہے۔ ہوتا کہ نہیں؟ پچھلے ہفتے ہی کہا تھا کہ جس کے گھر میں موت ہوتی ہے وہی عبرت لیتا ہے نا۔ تو یہ ہے، حادثات کیوں آتے ہیں، مصیبتیں بلائیں کیوں آتی ہیں؟ تاکہ انسان الرٹ ہو جائے، تیار ہو جائے۔ اسی لیے شاعر کیا کہتا ہے، نہ دے الزام اے ہمدم زمانے کے حوادث کو، یہی فتنے یعنی یہی آزمائش تجھے ہر گام پر بیدار کرتے ہیں۔ ہم حادثات آنے کی وجہ سے حادثات کو ہم برا بھلا نہ کہیں۔ یہ کیا کہتا ہے شاعر، یہی فتنے یعنی یہی آزمائش، یہی حادثات تجھے ہر گام پر، ہر موڑ پر بیدار کرتے ہیں۔ جب پریشانی آتی ہے تبھی تو احساس ہوتا ہے نا کہ میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے۔ لاچار اور مجبور بے بس اسی وقت جانتا ہے، بیماری کی شکل میں ہو یا مال لٹ گیا یا اور کچھ ہو گیا۔ طرح طرح کے حادثے کیوں آتے ہیں؟ تاکہ انسان کو اپنے جینے کا مقصد یاد آ جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ایسے بھی ہیں کہ میں ان کو بار بار آزمانے کے باوجود بھی آنکھوں کے اوپر کیا ہے، پردے پڑے رہتے ہیں، پٹیاں پڑی رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، اولا یرون، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں، انہم یفتنون، کہ وہ آزمائے جاتے ہیں، فی کل عام مرتن او مرتین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ہم کو بھیجنے کے بعد ایسے ہی چھوڑتا نہیں ہے، سال میں ایک دو مرتبہ ہر ایک انسان کی آزمائش ہوتی رہتی ہے۔ اچھا خاصا کاروبار چلتا رہتا ہے، مال آ رہا ہے دبئی سے، کما رہے ہیں، اچانک گاڑیاں رک جاتی ہے، کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے کہ خالی بس پیسہ ہی کرے گا یا پھر اس کے بعد اپنا مطلب جینے کا مقصد یاد رکھے گا۔ یہ آزمائش اللہ کہتا ہے، اولا یرون، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں، انہم یفتنون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آزماتا ہے، فی کل عام مرتن او مرتین، سال میں ایک دو مرتبہ ضرور آزماتا ہے۔ پھر اتنا بڑا پردہ پڑا رہتا ہے، ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ہونا تو کیا چاہیے تھا، عبرت حاصل کریں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے، کیا وجہ ہے؟ وجہ سامنے رکھیں گے تبھی معلوم ہو جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے ایک جگہ، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ،
چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی آزمائشیں آتی رہتی ہیں، بڑے عذابات دینے سے پہلے، بڑے عذابات مرنے کے بعد ہیں، جہنم کا عذاب، قبر کا عذاب، حشر کا عذاب، یہ آخرت کے اندر ہیں، لیکن دنیا کی پریشانیاں چھوٹی ہیں، اس لیے اللہ کیا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، واپس آ جاؤ، مقصد کو جان لو، پہچان لو، یہی مقصد۔ آج انسان کیا سمجھتا ہے کہ اچھا خاصا کاروبار سیٹ ہو جائے، دو چار بہترین گاڑیاں آ جائیں، ادھر ادھر تھوڑے بہت پلاٹ خرید کر رکھے، سمجھتا ہے یہی میری کامیابی ہے، جہاں بھی جاتا ہوں مجھے سلامی ملتی ہے یا عہدہ مل جاتا ہے، منصب مل جاتا ہے، حضرت 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 پیچھے پیچھے ڈولتے ہیں، یہی ہم سمجھتے ہیں کہ اصل کامیابی ہے۔ نا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن کے اندر فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ جہنم سے بچا کر جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، یہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جہنم ہمارے سامنے ہے، ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے، جنت ہمارے سامنے ہے، ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے، پھر بھی ہم سوتے رہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ما رأیت مثل النار، میں نے جہنم کی آگ کے مثل اور خطرناک عذاب نہیں دیکھا، نامہ حاربوہا، اس سے بھاگنے والا سو جائے، ایسا ممکن نہیں کہتے اللہ کے رسول۔ ہم کو تو احساس بھی نہیں ہے، ہم اس قدر غفلت کے اندر ہیں، جہنم تو دور کی بات، موت بھلا بیٹھا ہے انسان، ہے نہیں؟ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ جہنم آگے ہے ہمارے اور ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں، اور ایسے ہی ہم پڑھے رہیں؟ نہیں۔ مقصد حیات یاد رکھ کر ہی زندگی گزارنے والا حقیقت میں مسلمان ہے۔ اور مومن کی پہچان کیا ہے؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کبھی بستر پر ایسے ہی پڑا نہیں رہتا مومن، غفلت کی نیند میں نہیں رہتا، وہ اس کے پہلو خوابگاہوں سے الگ رہتے ہیں، ساری انسانیت سوتے رہتی ہے، وہ رات میں اٹھتا ہے تہجد کے لیے، اور کیسے پکارتا ہے اللہ کو؟ خوفا وطمعا، ڈر بھی رہا ہے، امید بھی ہے، ڈر بھی ہے دل کے اندر، میں اتنی عبادت کر رہا ہوں کہیں قبول ہوگی کہ نہیں، امید بھی ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس عبادت کو ضرور قبول کرے گا، میری پکار اللہ سنے گا، یہ بھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو عطا کر رکھا ہے صرف میری خاطر، للہ فی اللہ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ مقصد یاد رکھو، غفلت کے اندر مت پڑو، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ قیامت بہت قریب ہے، اور یہ آیت آج سے 1400 سال پہلے کہی گئی تھی، اندازہ لگائیے کہ کس قدر قریب ہے۔ بڑی قیامت سے پہلے چھوٹی قیامتیں ہوتی رہتی ہیں، یہی کہنے کا مطلب ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، پھر بھی وہ غفلت کے اندر ہیں۔ ایسی غفلت کے اندر جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ حتی اذا جاء احدهم الموت قال، پھر زبان سے آتا ہے رب ارجعون رب ارجعون، اے اللہ مجھے واپس بھیج دے، واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں دنیا کے اندر جا کر پھر سے اچھے اور بہترین اعمال کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کلا، چانس نہیں ہے، موت آ گئی، موت کا فرشتہ سامنے آ گیا، پھر واپس دوبارہ نہیں لوٹائے جائیں گے، کلا انہا کلمۃ ہو قائلھا، اگر میں بھیج بھی دوں تو یہ تو تمہارا ایک کلمہ ہے، پھر دنیا کے اندر جا کر ویسے ہی تم زندگی گزارو گے، پھر بھلا دو گے۔ تو لہٰذا ہم کو اپنی جینے کا مقصد سامنے رکھ کر ہی زندگی گزارنا ہے کہ ہم آئے کیوں ہیں۔ اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جنات دنیا کے اندر آئے ہی ہیں صرف اس کی عبادت کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے، اس کے تعارف کے لیے، اس کی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی وحدانیت کو جاننے پہچاننے کے لیے، ورنہ کوئی پھر دوسرا مقصد نہیں ہے۔ اگر ہم اس پٹری سے ہٹ کر زندگی گزارنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ پھر ہماری ناکامی ہے اور نقصان ہے اور خسارہ ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جتنی باتیں ہم کہتے سنتے سناتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
جینے کا مقصد سامنے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی گزارنے والا بنا دے، دنیا کے اندر جس مقصد کے تحت آئے ہیں اسی کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ جتنے بھی ہم سے چھوٹے موٹے گناہ ہوئے ہیں ان تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح سے نوازے، جو بن بیاہی لڑکیاں ان کے بہترین جوڑ کا اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام فرمائے، جو ناجائز مقدمات کے اندر ماخوذ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ان کی خلاصی کے فیصلے فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے چھوٹے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔